السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس کافی زیادہ پریشان ہوگا جب سے اس نے یہ دیکھا ہے کہ سلمان نے جو جان بوجھ کر ماسٹر شعیب کے بائک کو اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر ان پر جان لیوا حملہ کیا، وہ سب سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ادریس نے اپنے آفس کے ریکارڈ سے تو اس کو ڈیلیٹ کروا دیا ہے، لیکن اب اسے فکر ہے کہ باقی آفیسز میں بھی وہ ریکارڈ موجود ہوگا اور کسی بھی وقت کوئی بھی اسے سلمان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر عروج کو یہ پتہ چل گیا یا اس کے مائنڈ میں یہ بات آ گئی کہ وہ چیز ریکارڈ ہو سکتی ہے تو وہ تو بہت آسانی سے ہم پر کیس کروا سکتی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ماسٹر شعیب اور عروج اتنے ڈر جائیں کہ وہ ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکیں۔ اس کے لیے ادریس ایک دفعہ پھر سے شوٹرز ہائر کرے گا اور ان کے ذمے لگا دے گا کہ موقع دیکھ کر ماسٹر شعیب یا عروج پر فائر کھول دینا۔ اگر وہ مر بھی جائیں تو خیر ہے، نہ بھی مریں تو کم سے کم وہ اتنے ڈر تو جائیں گے کہ پھر وہ سلمان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اب دوسری طرف عروج نے چونکہ ماسٹر شعیب اور نسیمہ کی تمام بات سن لی ہے کہ ماسٹر شعیب کی پینشن اتنی کم ہے کہ گھر میں مزید افراد کے آنے سے ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور حالات خراب ہو چکے ہیں، تو وہ سوچ لے گی کہ مجھے جاب کرنی چاہیے تاکہ کم سے کم میں اپنی ماں اور بیٹی کا خرچہ تو خود اٹھا سکوں۔ اس لیے وہ گھر والوں سے یہ بات ڈسکس کرے گی کہ میں گھر میں بیٹھ کے بور ہو گئی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ماسٹر شعیب کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ عروج نے شاید ہماری بات سن لی ہے، وہ شرمندہ تو ہوں گے لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ عروج سے کہیں گے کہ تمہارے انٹرویوز میں تم نے رکشے وغیرہ کے دھکے نہیں کھانے، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا انٹرویوز کے لیے۔ اب جب ماسٹر شعیب اور عروج ایک انٹرویو سے فارغ ہو کر واپس آ رہے ہوں گے اور وہاں پر زیادہ ہجوم نہیں ہوگا تو شوٹرز کو وہ موقع کافی غنیمت لگے گا اور وہ ان پر فائر کھول دیں گے جو کہ ماسٹر شعیب کے کندھے پر لگے گا اور وہ برے طریقے سے زخمی ہو کر نیچے گرے گا۔ عروج تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، ادھر ادھر دیکھے گی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایمرجنسی میں ماسٹر شعیب کو ہاسپٹل لے کر جائے گی اور وہاں پر انہیں بہت دیر ہو جائے گی، تو پیچھے گھر والے کافی پریشان ہوں گے کہ اتنی دیر ہو گئی اور ماسٹر شعیب اور عروج واپس نہیں آئے، نہ ہی وہ فون اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب جب وہ لوگ گھر آئیں گے اور ماسٹر شعیب کی یہ حالت ہوگی تو گھر والے مزید پریشان ہو جائیں گے کہ یہ سب کیا ہوا۔ عروج کہے گی کہ بابا کو سب پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے لیکن یہ کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ سچائی بتا دیں گے تو شاید میں اپنے ان لاس کے خلاف چلی جاؤں گی۔ عروج کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ماسٹر شعیب نے چپ باندھی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف جب سلمان اور شائستہ کو پتہ چلے گا کہ ادریس نے عروج اور ماسٹر شعیب کے لیے شوٹرز ہائر کیے تھے تو سلمان کہے گا کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ کچا تھا کیونکہ شوٹرز ان کو مار نہیں سکے۔ ماسٹر شعیب زخمی ہوئے ہیں لیکن عروج تو بالکل بچ گئی ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اسے یہ بات تو پتہ چل ہی چکی ہوگی کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہمارے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اب یقیناً وہ ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرے گی۔ لیکن ادریس کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ میں شوٹرز کو دوبارہ سے ان کے پیچھے بھیجوں گا اور اس دفعہ کچا کام نہیں کروں گا بلکہ ان کو ختم کرا کے ہی سانس لوں گا۔ اور ادریس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ابھی تو اس کے اوپر بہت برا وقت آنے والا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے مسرت کو ایک دفعہ پھر چپ کرا دیا ہے، لیکن مسرت اب چپ رہنے والی نہیں کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ آدمی مجھے پچھلے 10 سال سے محض پاگل بنا رہا ہے اور اچھی زندگی کے خواب دکھا رہا ہے، خود اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ عیاشی سے رہتا ہے اور مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں قید کر رکھا ہے اور یہ بھی منع کر دیا ہے کہ باہر بھی نہ نکلوں اور خاص طور پہ عروج کی نظروں میں نہ آؤں اور اس سے کوئی کانٹیکٹ نہ کروں۔ اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ادریس نے مسرت کو محض پاگل ہی بنایا تھا، نکاح تو کر لیا تھا لیکن اسے نکاح نامہ نہیں دیا تھا، وہ بھی مسرت نے بڑی مشکلوں سے نکلوایا تھا جس پر ادریس کافی پریشان بھی ہوا تھا۔ تو مسرت اب سوچ چکی ہے کہ میں ادریس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی کیونکہ اب مجھے اپنا حق اسی طرح سے مل سکتا ہے۔
تو ہو سکتا ہے کہ اب مسرت عروج سے ہی کانٹیکٹ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے بتا دے کہ ادریس اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے، جبکہ عروج کو تو یہ بات پہلے سے پتہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسرت اور عروج دونوں مل کر ادریس، شائستہ اور سلمان کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں سخت سے سخت سزا دلا سکیں۔ اور شائستہ اور سلمان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ادریس ہمارے ساتھ بھی کوئی اتنا سنسیئر نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ بھی جھوٹ بولتا رہا ہے۔ اور انہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جو دولت جائیداد وہ عروج سے ہتھیا کر سلمان کے نام کروانا چاہتے تھے، ادریس وہ تمام چیزیں اپنے نام کروا کر شائستہ اور سلمان کو دھکے مار کر گھر سے نکالنا چاہتا تھا، اور خود اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ اس گھر میں رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور سیکنڈ وائف کو یہی خواب دکھا کر اسے چپ رہنے کا کہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے دنوں چپ تھی، لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ جائے گی تو یقیناً سلمان کو افسوس ہوگا کہ اس نے اپنے پیرنٹس پر اس قدر بھروسہ کیا جو کہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں تھے، خاص طور پہ ادریس۔ اور عروج کو بھی چاہیے کہ ادھر ادھر جاب کے لیے دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ قانونی کارروائی کر کے اپنا گھر خالی کروائے، اور اتنا بڑا اس کا کاروبار ہے اسے خود سنبھالے۔ بلکہ اب تو عروج کو چاہیے کہ ماسٹر شعیب اور نسیمہ کو بھی اپنے ساتھ اسی بڑے گھر میں رکھے جو کہ مشکل میں اس کے اتنا کام آئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آفس بوائے جسے ادریس نے تمام ریکارڈنگز ڈیلیٹ کرنے کا کہا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ مجھے یہ والی ریکارڈنگ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ میرے بہت کام آئے گی، اور اسے یہ کیوریوسٹی بھی تھی کہ آخر یہ آدمی کون ہے جو کہ بار بار سلمان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور سلمان نے اس کے اوپر جان لیوا حملہ کیا، اور میڈم عروج اس کو کس طرح سے جانتی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ آدمی خود عروج سے کانٹیکٹ کرے تاکہ تمام معاملات کی تفصیل جان سکے، اور وہ ویڈیو بھی عروج کو دکھا سکے جس میں سلمان صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ماسٹر شعیب پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح عروج کا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ تو اب اس ڈرامے کو مزید لمبا کرنے سے بہتر ہے کہ جلد سے جلد سلمان، ادریس اور شائستہ کو سزا دلوائی جائے ان کے تمام کارناموں کی، اور عروج کو بھی اپنے گھر میں واپس آ کر بہترین زندگی گزارنی چاہیے، اور ماسٹر شعیب کو اپنے آفس میں کسی اچھی پوسٹ پر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں بھی مزید بہتری آ سکے۔ تو ناظرین، ڈرامے کو بہت لمبا کھینچا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ریگولر ویورز ہیں ان کا انٹرسٹ اس ڈرامے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بس سلمان، شائستہ اور ادریس کو سزا دلوا کے اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اس ڈرامے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔